بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور اس وقت کی اشد ضرورت کیا ہے۔ عزیزاً، قرآن مجید کو دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے۔ ایک اہم موضوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بکھری امت کو، آپس میں صدیوں کی دشمنیاں رکھنے والوں کو بھائی بھائی بنایا۔ ہم سے بھی یہی چاہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے، اس نبی کے آغوش کے پروردہ نے، اس قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت کا دو جملوں میں عجب حال بیان کیا، تفصیل بیان کی۔ جب مصر کا گورنر بنا کے جناب مالک اشتر کو بھیجا تو وہاں جملات ہیں: مالک، جہاں جا رہے ہو وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا مخلوق خدا ہونے میں تو جیسے۔ یہ ہے حقیقت میں انسانیت کی قیمت۔ اور عزیزاً، اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو جانیں اور ان کے مقام کو، ان کے پیغام کو، ان کے دین کو جو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے اس کو پہچانیں، اور وہ ہے اختلافات۔ عجب انداز سے اختلافات ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں دین کے نام پر اختلافات ہیں، اور جہاں دین میں اختلافات نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی سوچ رہا تھا، یہ لیبیا کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا، یہ کیا تھے اختلافات؟ کیا وہاں شیعہ سنی اختلافات تھے؟ اس وقت ہمارے ملک کے خدا داد میں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے؟ ہمارے جو اتنے فوجی شہید ہو رہے ہیں، عجیب عجیب جوان۔ پچھلے دنوں میں تقریباً آج وہ پروگرام تھا ہمارے علاقے کے ایک جوان کیپٹن کا، شہید ہوتے ہیں 5 ساتھیوں سمیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اختلافات چل رہے ہیں، کیا یہ شیعہ سنی اختلافات ہیں؟ وہ بھی ہوتے رہے، جب تک اس کی ضرورت تھی تو وہ کرتے رہے۔ اب اگر وہ نہیں رہا تو ابھی دوسرے نئے بہانے جو ہیں اس میں۔ لہٰذا عزیزاً، قرآن کو دیکھیے، اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھیے، اور سب سے بڑھ کے ان سے اگر ناآشنائی ہے تو عقل سے کام لیجئے۔ انسان جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا، یہ زندگی سکون میں نہیں آتی۔ اور اس وقت کیا ہم مسلمانوں کو، یا یوں کہوں کلی طور پر انسانیت کو، یہ غزہ، یہ فلسطینی مظلوم، ان کے خون، ان کے زخم، ان کی چیخ و پکار، ان کی بے گھر اور دربدری، اور اب حالت لبنان کی ہو گئی ہے، کیا ہم اب بھی عقل سے کام نہیں لیں گے؟ سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ذمہ داری اتحاد ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے جناب امیر المومنین نے کیا کیا ارشادات فرمائے، تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک خط نمبر 78 کو، 79 خطوط ہیں کل نہج البلاغہ میں، آخری سے پہلے خط کو جو جناب امام نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا، وہ خط کس بنیاد پہ لکھا گیا اس تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا عرض کروں کہ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں 2 جملے لکھے، اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَلَيْسَ رَجُلٌ فَعَلَمَ أَحْرَسَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ محمد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہش مند نہیں ہے۔ یعنی میں علی ہوں سب سے زیادہ جو اس اتحاد کا قائل ہوں، اور اس کے لیے بہت سارے اپنے حقوق قربان کر دیتا ہوں اور کر رہا ہوں، لیکن میں اتحاد امت چاہتا ہوں۔ آئیے، اب جو دشمن لڑا رہا ہے اور بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ کوشش اوپر لیول پہ بھی ہے، یہی شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ اب لبنان کی اکثریتی آبادی شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال
آئیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی مسجد سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنے شہر میں اس اتحاد کا خیال رکھیں، اپنے ملک میں اس اتحاد کا خیال رکھیں۔ خاص کر موالیان حیدر کرار، آپ کے لیے جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ احرص لفظ استعمال کیا، میں بہت بڑا حریص ہوں، کس پہ؟ اتحاد امت پہ۔ لہذا دوسروں کے مقدسات کا احترام، جیسے آقا خمینی نے اور اس وقت سیستانی اور آقا خامنہ بھی یہی فرما رہے ہیں، دوسروں کے مقدسات کا احترام کیجیے، اور اختلافی بحثیں اگر کرنی ہیں تو ان میں بھی ایک دوسرے کا احترام بھی مد نظر رکھیے۔ یہ گالیاں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا، یہ اتحاد کے منافی ہے، اور اگر کوئی اس دور میں کرتا ہے تو اس کو یہی سمجھیے کہ وہ ناسمجھ ہے۔